کہ علامہ بیمار ہو گیا، علامہ طالب جوہری صاحب بخار ہو گیا، سر میں درد ہو رہا ہے، بیمار ہو گیا، اور اس موقع پر سلیمان رحمانی صاحب ان کے گھر گئے اور ان کا کہ علامہ چلیے میں آپ کو معصومین اسپتال لے جاتا ہوں، وہاں کے جو بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ ان کو لے کر آ گئے معصومین اسپتال، وہاں پر وہ ڈاکٹر کے کمرے میں گئے۔ اب ڈاکٹر کے کمرے میں جب گئے تو سلیمان رحمانی صاحب علامہ طالب جوہری صاحب کی بیماری بھول گئے، ان کو کچھ اور یاد آیا، تو وہ علامہ صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علامہ، اب یہ وہ جو انداز تھا ان کا گفتگو کرنے کا کہ علامہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا ہی از این ایتھیسٹ، یہ خدا کو نہیں مانتا۔ ارے کہاں صاحب، آپ ان کے علاج کے لیے ان کو لے کر آئیں، یہ کہاں دوسری کہانی آپ لے کر بیٹھ گئے، مگر ان کو دیکھ کر کوئی پرانی گفتگو ان کو یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا علامہ دس مین از این ایتھیسٹ، یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ ملحد ہے، منکر خدا ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے کہ علامہ کے سامنے وہ بڑے ڈاکٹر جن کا نام مجھے پتہ ہے مگر میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، جب ایسی باتیں ہونے لگیں تو وہ ڈاکٹر صاحب بڑے آفینڈڈ انہوں نے فیل کیے کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے مجھے اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں علامہ صاحب دس از ناٹ دا کیس، ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو تو مانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا علامہ صاحب بیمار ہیں اور بحث کچھ اور شروع ہو گئی کہ علامہ صاحب بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو علامہ صاحب نے کہا کہ فرمائیے کیا چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا کہ مثال کے طور پر آپ اسی کو لیجئے کہ اگر خدا کو روزانہ کی 5 نمازیں چاہیے تو بس 5 نمازیں مانگ لے۔ اب یہ کیا کہ فجر میں 2 پڑھو، پھر ظہر میں 4 پڑھو، پھر عصر کی 4 پڑھو، پھر رات آئے تو مغرب کی 3 پڑھو، پھر عشاء کی 4 پڑھو۔ بھائی خدا کو اگر 17 رکعت نماز چاہیے تو پروردگار عالم کہہ دے کہ بھائی 17 رکعت کبھی بھی دن میں پڑھ دیا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یا 5 نمازیں چاہیے تو کہ صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام میں پڑھو، رات میں پڑھو، جب تمہیں ٹائم مل جائے تو تم 5 نمازیں پڑھ لو۔ اب یہ کیا کہ رات کو اچھے بھلے سوئے ہوئے ہیں، نیند خراب کرنے اور اس کے بعد اٹھ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے، پھر اس کے بعد دوپہر کے وقت دھندے کا ٹائم ہے، کاروبار کا، تجارت کر رہے ہیں اور ایسے میں حکم آ گیا پھر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھو۔ اگر خدا کو نمازیں چاہیے تو ٹھیک ہے، 5 نمازیں کبھی بھی ہم پڑھ لیں، وہ قبول کر لے، بات ختم۔ اب جتنے افراد وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب توقع کر رہے تھے کہ اب دیکھیں کہ علامہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب حاضر جواب، تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ذرا دیکھیں توقع کیا جواب دیتے ہیں۔ علامہ طالب جوہری صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ وہ پنچ لائن ہے کہ کوئی جواب نہیں۔ کیا مطلب کہ ہر بات کا اسی وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، ابھی تو میں بیمار ہوں، میرا علاج کیجئے، دیکھیے میرا معائنہ تو کریں کہ میری بیماری کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں وہ تو اب رحمانی صاحب نے یہ موضوع چھیڑ دیا، اس کی وجہ سے ہم دوسری طرف چلے گئے۔ ہاں بتائیے علامہ صاحب آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ اب وہ جائزہ لے رہے ہیں، اسٹیتھوسکوپ لگایا، دل کی دھڑکن چیک کی، تھرمامیٹر لگایا، ٹیمپریچر نوٹ کیا، سر پر ہاتھ رکھا، صحت کے بارے میں اندازہ کیا اور اس کے بعد کہا آئی گاٹ اٹ۔ علامہ صاحب سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، میں بالکل سمجھ گیا۔ ہاں میں آپ کو ایک نسخہ تجویز کر دیتا ہوں، آپ اس نسخے پر عمل کریں اور آپ کی بیماری رفع چکر ہو جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے۔ کہا کہ ہاں بتائیے کیا ہے نسخہ؟ تو اب وہ نسخہ لکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب یہ 2 گولیاں ہیں کہ جو صبح کو آپ کو کھانی ہیں، یہ 2 گولیاں آپ کو صبح کو کھانی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ گولیاں ہیں یہ آپ کو دوپہر کو کھانی ہیں، پھر اس کے بعد یہ گولیاں ہیں یہ رات کو جب آپ کھانا کھا چکے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو کھانی ہے۔ کہا واپس بتائیے گا کیا نسخہ آپ نے فرمایا؟ کہا کہ یہ 2 گولیاں صبح کو کھانی ہیں، کہ یہ 2 گولیاں دوپہر کو کھانی ہیں اور یہ 2 گولیاں آپ کو رات کو کھانی ہیں۔ اب علامہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ ساری گولیاں صبح کو کھا لوں تو چلے گا؟ یہ ساری گولیاں اگر میں صبح کھا لوں تو چلے گا؟ نہیں علامہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میں بتاؤں گا نا، یہ گولی صبح کو کھائی جائے گی، یہ دوپہر کا ڈوز ہے، دوپہر کو کھایا جائے گا، اور اس طریقے سے ڈرگس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے اور دوائیں جو ہیں وہ اپنا اثر کریں گی، اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ غور فرمائیے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے صبح والی تو خیر، لیکن اگر میں دوپہر کو ساری کھا لوں تو چلے گا؟ کہ نہیں چلے گا علامہ صاحب، بالکل نہیں چلے گا۔ کہ رات کو ساری کھا لوں چلے گا؟ کہ نہیں چلے گا۔ اب علامہ صاحب کو کہنے کا موقع ملا، وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جسم کی حساسیت کو دیکھ کر بیماری کا علاج تجویز کرتے ہوئے جو اختیار آپ ڈاکٹر کو دیتے ہیں
کم سے کم اتنا اختیار تو روح کے علاج کے لیے پروردگار کو دیں۔ آپ نے غور فرمایا جو اس چیز اندر نوٹ کرنے والی بات ہے وہ کیا؟ یہی جملہ اگر وہ پہلے کہہ دیتے تو وہ ضائع ہو جاتا، لیکن اب اگر وہ گولیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنا آسان ہو گیا، اس کے ساتھ اس کو ریفر کرنا آسان ہو گیا کہ جو آپ گولیاں بتا رہے ہیں تو گولیاں ہی دے رہے ہیں نا، گولی تو نہیں دے رہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ مزاح کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گولیاں اس طرح سے کھائی جائیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ صاحب ساری گولیاں ایک ساتھ کھائیں، ایک ساتھ وہ اثر نہیں ہوگا کہ جو وقفے سے ان دواؤں کے استعمال سے ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے فجر کی نماز فجر کے موقع پر، ظہرین کی نماز اپنے وقت پر، مغرب عشاء کی نماز اپنے وقت پر۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز واجب ہے مگر وقت کے ساتھ واجب ہے، کہ جو پروردگار نے وقت مقرر کیا۔ کہ کیوں واجب کیا؟ کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یاد کا ڈوز ہے کہ جو روح انسان کو دیا جا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے سے فجر میں خدا کو یاد کرو، ان 4 رکعت نماز کے ذریعے سے ظہر کے وقت خدا کو یاد کرو، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز کے ذریعے خدا کو یاد کرو، پھر یہ مغربین کا ڈوز ہے جو ذکر پروردگار کو تمہارے دل میں اس طرح سے بیدار رکھے گا کہ تمہارے دل میں ذکر خدا ہوگا، اور پھر اس ذکر کا نتیجہ ہوگا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اگر ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔